أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان میں بول کی افطار ٹرانسمیشن میں. اور آج 21واں افطار ہم کرنے جا رہے ہیں. 21واں روزہ ہے. آج کا دن جس ہستی سے نسبت رکھتا ہے وہ مولا کائنات ہیں. مولا کا لقب آپ کو دیا گیا اور پورے کائنات کے مولا آپ ہی ہیں. آپ حسنین کریمین کے والد ہیں. آپ فاطمۃ الزہرا کے شوہر ہیں. ناظرین، فضیلتوں کا سلسلہ جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے. خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں وہ سنیے گا. آقا فرماتے ہیں علی علی ہیں. ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ان کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. اے علی، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو. یعنی علی کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے اور آج یہ سعادت ہم لوگوں کے مقدر میں آئی ہے. ناظرین کرام، آج کا جو دن ہے، یہ جو شہادت ہوئی ہے حضرت علی کی، یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پہلے سے معلوم نہ ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو غیب کا علم عطا کیا گیا تھا، جو عطائی علم تھا آپ کے پاس، اس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتلا دیا تھا کہ ایک دن آئے گا جب تمہیں یہاں چوٹ لگے گی
یہاں وار کیا جائے گا اور اس کے خون سے تمہاری داڑھی کو رنگ دیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اکثر مسجد میں یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ ہے کوئی آج وہ بدبخت جو میری داڑھی کے بالوں کو رنگ دے، اور اس دن ابن ملجم ملعون وہاں موجود تھا۔ اس پر بھی تذکرہ کریں گے کرن ہم، کیونکہ ہمارے پاس نشست اتنی مختصر وقت کے لیے ہوتی ہے کہ ہم فضائل علی بیان ہی نہیں کر سکتے، اس کے لیے زندگی درکار ہے۔ نشست بہت ہی چھوٹی سی ایک چیز ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ہمیشہ وقت کا دامن ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ بہرحال آج ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم اس پر گفتگو کریں اور فضائل علی کی بات بھی کریں، اسی لیے ہم نے اپنے آج کے جو ڈیبیٹ کا سیگمنٹ ہے اس کا موضوع بھی آج کے دن کی نسبت سے ہی رکھا ہے، بے بازوئے حیدر کبھی خیبر نہیں گرتا۔ واہ واہ واہ، میں اپنے دونوں اس ڈیبیٹ کے ججز صاحبان ساتھی اینکر کا شکریہ ادا کروں گا کہ کیا خوبصورت موضوع کا آج آپ لوگوں نے چناؤ کیا ہے۔ بے بازوئے حیدر کبھی خیبر نہیں گرتا۔ خواجہ سعد محمد صاحب، پہلے آپ کو میں دعوت دوں گا، آپ کا تعلق آدم جی گورنمنٹ کالج سے ہے، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب، بسم اللہ کیجیے گا۔ ذوالفقار کی دھار اور علی کی للکار، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں صدر علی وقار، کہ جب خندق کے میدان میں ایک جری بہادر صدا لگاتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے، تو اس صدا کے جواب میں اگر کوئی اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں تو وہ حیدر کرار۔ پھر صدا لگائی جاتی ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے، پھر اگر کوئی صدا کے مقابلے میں اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں تو وہ حیدر کرار۔ 3 دفعہ لگنے والی صدا کے بدلے میں تینوں دفعہ اگر اس جری بہادر کے سامنے اگر کوئی پیشکش کو قبول کرتا ہے تو وہ علی ہے صدر علی وقار۔ مگر ٹھہریے کہ دشمن تلوار چلاتا ہے اور تلوار کا وار اتنا خطرناک کہ وہ مولا علی کے سر پر موجود امامے کو چاک کر دیتا ہے، مگر حیدر کرار کی جانب سے اگر تلوار چلتی ہے تو محض اسلام کی بقا کے لیے۔ مگر پھر دنیا دیکھتی ہے کہ دشمنان اسلام کے جسم 2 ٹکڑے ہوتے ہیں اور یہ صدا بلند ہوتی ہے، اعلان حق کا مطلع تابہ، علی کی ذات ہمت فضائے عالم امکان، علی کی ذات دنیا جسے سمجھنے کی ہمت نہ کر سکی، وہ دین حق کا سر نمایاں، علی کی ذات۔ یہ دستے بازو شجاعت، بہادری اور دلیری کی اعلیٰ مثال رکھتے ہیں صدر علی وقار کہ ارے یہ تو وہ علی ہیں جو کسی عورت کو سنسار ہونے سے بچا لیں، یہ تو وہ علی ہیں جو اپنے دشمن کو اپنی تلوار سونپ دیں، ارے یہ تو وہ علی ہیں جو ذاتی بدلے کا خیال آنے کی وجہ سے اپنے ہی دشمن کو معاف کر دیں، مگر جب یہ تمام صفات میدان میں اترتی ہیں تو سلطان محمد فاتح، ارطغرل غازی اور محمود غزنوی بنتے ہیں اور موسیٰ بن نصیر بن کر یہ صدا بلند کرتے ہیں، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، کیونکہ بے بازو حیدر کبھی خیبر نہیں گرا کرتا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ نبیہہ قمر، اکبر پبلک اسکول، جی 26 سیکنڈ نہیں 26 سیکنڈ پہلے انہوں نے بزر شاید آج پھر نہیں، بزر 30 سیکنڈز پہ بجا نہیں، لیکن 26 سیکنڈ پہلے انہوں 26 نے پہلے کمپلیٹ کر یعنی 2.5 منٹ سے پہلے ختم نہیں کیا انہوں نے۔ اگلی مقرر آپ تیار ہیں؟ 3 منٹ کے لیے آپ کو وقت ملے گا، 2.5 منٹ پہ آپ کا بزر بجے گا، بسم اللہ کیجیے۔ جناب والا یاد کیجئے، حق اور باطل کی جنگ جاری ہے، خوف اور وحشت کا سما ہر سمت طاری ہے، ایسا مشکل وقت کہ آج باطل حق پر بھاری ہے، کفار کو ناز اور غرور اپنے طاقتور ہونے پر، مومنین کو تلاش ایک ایسے مرد مجاہد کی جو صورت فولاد ہو، بہادری اور شجاعت سے سرشار ہو۔ ایک جانب دشمنان اسلام فتح کی امید لیے مرحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، دوسری جانب
مومنین میں شوق علم کی قوت دم توڑ چکی ہے. تو ایسے میں دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل علم حق تھماتے ہیں صداقت حق کے سرتاج کو، حیدر کرار کو، اسلام کے علمدار علی ابن طالب کو، جو علم حق زمین خیبر میں گاڑ دیتے ہیں، ایک ہی وار میں مرہب کو پچھاڑ دیتے ہیں اور 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ دیتے ہیں. جناب والا مسلمان صدا بلند کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تاریخ اسلام رقم کرتی ہے بے بازوئے حیدر کبھی خیبر نہیں گرتا. جناب والا یہ وہی خیبر کی سرزمین جو اسلام کے بدترین دشمن کا مرکز سمجھی جاتی تھی، کہ جہاں بت پرستی اور زمینی خداؤں کی عبادت کا دورہ تھا، جن کی عسکری قوتوں کے قصے مسلمانوں کو سنائے جاتے تھے، مگر اتنی دہشت کے باوجود بھی مسلمانوں کا ایمان نہیں ڈگمگایا. کیوں؟ کیونکہ علم حیدر کے ہاتھ میں تھا. ایک ہو کر مسلمان آگے بڑھتے رہے اور کسی انتشار کا شکار نہ ہوئے. کیوں؟ کیونکہ علم حیدر کے ہاتھ میں تھا. اپنے سروں کو کٹانے سے کوئی نہ گھبرایا. کیوں؟ کیونکہ علم حیدر کے ہاتھ میں تھا. مگر رکیے جناب والا کہ آج پھر سے مرہب کی طرح طاقت کے نشے میں چور زمینی خدا موجود ہیں. اپنے ہی ملک کے خیبر اور فاٹا کا چہرہ بارود سے بگاڑنے والے غدار موجود ہیں. فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے والے کفار موجود ہیں. مگر ایک رہنما، ایک قیادت، ایک حیدر کی تلاش ہے. ہمیں ضرورت ہے تو ایک حیدر کی، جو آگے بڑھ کر اس قیادت کا علم سنبھال لے. کیونکہ مسلمانوں پہ بڑھتے مظالم اور مسئلہ کشمیر کا حل کسی استرو یا سقراط کے فلسفے سے نہیں، بلکہ حیدر کرار کی طرز حیات سے ملے گا. جلا سکو تو جلاؤ چراغ خانہ دل، کسی کے گھر کو جلانے سے کچھ نہیں ہوتا. جو ان کے نقش قدم پر چلو تو بات بنے. علی کی صرف یاد منانے سے کچھ نہیں ہوتا. علی کی صرف یاد منانے سے کچھ نہیں ہوتا. واہ، بہت خوب. شہباز عارف ٹی ایس اے سے آپ کا تعلق ہے. شہباز تیار ہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ کیجیے. میں نبائے عظیم لا فتح اللہ علی کی زندگی کا باب دیکھ رہا ہوں صدر علی وقار، کہ جس کی باقابہ ولادت نے اسے ہر مومن کی آن، مان اور جان بنایا. جو باب العلم بنا تو در ولایت کی چابی بانٹنے لگا. جو عادل بنا تو پاک باز عورت کو سنسار ہونے سے بچا لیا. جو محب صادق بنا تو بے خوف و خطر بستر رسول پہ سو گیا. جو میدان جنگ میں حیدرم قلندرم مستم ذوالفقار کے جوہر دکھاتا رہا اور ایک کافر کو جہنم واصل کرتا رہا، تو ذوالفقار سلام بھیجیے حیدر کرار پر، جس نے غرور خیبر و مرہب کو مٹی میں ملا ڈالا، کہ بے بازوئے حیدر خیبر نہیں گرتا. سلام بھیجیے ذات مشکل کشا شمع راہ خدا، حیدری سلسلہ وسع وجہ کھلا، حیدری سلسلہ وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. اولی دافع اہل ربض و خروج، چارمیے رکن ملت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پڑھتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پڑھتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. صدر علی وقار کسرے جہاں میں اہل باطل کو گرانے کے لیے جس طرح بازوئے حیدر ضروری ہے، اس طرح بے بازوئے حیدر حق کا بول بالا نہیں. بے بازوئے حیدر قاسم سندھ کا فاتح نہیں. بے بازوئے حیدر سب کشتیاں جلا دو، سب کو آگ لگا دو، کوئی حاکم نہیں. بے بازوئے حیدر سومنات کے بتوں کو نیست و نابود کرنے والا کوئی غزنوی نہیں. بے بازوئے حیدر سلیبیوں اور منگولوں کو ان کی اوقات بتانے والا کوئی ارطغرل نہیں. بے بازوئے حیدر باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والا کوئی طیب اردگان نہیں. بے بازوئے حیدر دفاع پاکستان ناقابل تسخیر نہیں. بے بازوئے حیدر ایل او سی پہ بار بار خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے کوئی سپاہی واجد علی نہیں. بے بازوئے حیدر محافظ اطفال چمن کوئی اعتزاز حسن نہیں، کہ بازو ہمارا حیدری قوت سے قوی ہے.
اسلام ہمارا دیس ہے، ہم مصطفی ہیں، نظارہ درینہ زمانے کو دکھا دیں، ہم مصطفی خاک میں ہر بت کو ملا دیں، ہم مصطفی خاک میں ہر بت کو ملا دیں۔ 29 سیکنڈ پہلے انہوں نے اپنی تقریر ختم کر لی تھی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تینوں مقررین نے آج، کیونکہ ہمارا موضوع ہی فاتح خیبر کے متعلق تھا، تو خیبر کے واقعے کو ہی جو ہے اپنی اسپیچ کا حصہ بنایا ہے ان تینوں حضرات نے، اور بڑا ہی خوبصورت خیبر کا منظر جو ہے وہ آپ نے پیش کیا۔ اور ہم 19ویں شب سے آج 21ویں روزے تک آ چکے ہیں ضربت سے، تو ایک شعر جو ہے وہی چار چھو گھومتا رہتا ہے جب بھی خیبر کا تذکرہ آتا ہے، تو کہ کہیں دیوار ہلتی ہے کہیں در کانپ جاتا ہے، کہیں دیوار ہلتی ہے کہیں در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ تو یہ وہ خیبر ہے اور یہ وہ فاتح خیبر ہے۔ جلیس صاحب تینوں حضرات یہاں پر آ جائیے پلیز۔ سکور میں لگ رہا ہے کچھ ایک تو یہ کہ آج جس نسبت سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس نسبت کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے، ان کی شخصیت، ان کے کردار، ان کی شجاعت کے حوالے سے جو بات کی گئی، وہ ججمنٹ میں نہیں آ سکتی۔ وہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اس کا پورا حق ادا کیا، تو کہیں بھی یہ نہ کوئی سمجھے آپ لوگ بھی اور جو دیکھنے والے ہیں کہ اس نسبت پہ کوئی ججمنٹ ہو نہیں سکتی، ہماری اوقات نہیں ہے، کسی انسان کی اوقات نہیں کہ وہ کر سکے، کیونکہ مقابلہ ہے۔ تو اس مقابلے کے اصول و ضوابط اور جو ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں اس کے مطابق یہ ججمنٹ ہوگی اور اس پہ ہی آج کا فیصلہ ہوگا۔ جو موضوع تھا وہ موضوع ڈیکلیمیشن تھا، یہ آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا گیا تھا، اور اس کو دیکھتے ہوئے جس کا مواد زیادہ ریلیونٹ ہوا آج کے موضوع کے ساتھ، جو ریٹورک دے سکا، جس نے اس موضوع کو بنیاد بنا کر اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ ہم ربط کی بات کرتے ہیں، ربط کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر ماضی سے شروع ہوتے ہیں حال تک آتے ہیں تو اس کو ایک تسلسل کے ساتھ آپ آگے بڑھائیں تاکہ سننے والا اور دیکھنے والے کے ذہن میں وہ منظر اسی طرح گھومیں جس طرح سے آپ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے آج کا فیصلہ ہوگا۔ میرے پاس کافی کلیئر ہے، میں ذرا مدثر کے مارکس لے لوں تاکہ جب تک آپ پھر بات کر لیں۔ میں دیکھیں جس طرح فہیم بھائی نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ ایک نشست میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اوصاف بیان نہیں ہو سکتے، فضیلت بیان نہیں ہو سکتی، اسی طرح 3 منٹ کی تقریر میں نہیں ہو سکتا۔ آج کا موضوع اوصاف مولا علی نہیں تھا، یہ کلیئر ہے آپ لوگوں کو تاکہ ججمنٹ میں آپ کو آسانی ہو۔ آج ہمیں کچھ تقریر میں یہ لگا کہ شاید صرف اور صرف وہیں تک محدود رہی۔ بازو حیدر ایک استعارہ ہے، ایک تشبیہ ہے، جو آج بھی کہا جاتا ہے کہ علی کی تلوار ہے ہمارے ہاتھ میں تو پھر کوئی بھی خیبر ہے، مطلب کہ کوئی بھی مارکا ہے وہ ہم سر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک استعارہ ہے جس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا تھا۔ آج کا دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے حوالے سے تو آپ نے جو آغاز کیا جو اس تقریر کو لے کے وہ ویل ڈن، لیکن جیسے بتا چکے راہیل کہ ہمیں جو تقریر کے مواد کے اوپر، تلفظ کے اوپر، انداز کے اوپر ججمنٹ کرنا ہے وہ اب رزلٹ وہ ججمنٹ تیار ہے، اور میرے پاس میری ججمنٹ میں 2 لوگوں کے مارکس سیم تھے۔ مدثر کی ججمنٹ آنے کے بعد وہ پھر فیصلہ ہو گیا اس میں 1 پوائنٹ کے فرق سے۔ تیسری پوزیشن جو آج کی ہے وہ جناب ہے خواجہ سعد کی۔ مبارک ہو آپ کو بہت بہت سعد، یہاں تک آپ نے بڑی کامیابی سفر طے کیا، آگے کا دیکھتے ہیں انشاءاللہ کس طرح سے ترتیب طے پاتی ہے۔ دوسری پوزیشن اور پہلی پوزیشن میں 1 پوائنٹ کا فرق ہے، میں نے بتایا میرے پاس مارکس سیم تھے۔ جو 1 نمبر کا فرق آیا ہے میرے پاس بھی جو ایک فرق تھا اور جو مدثر کے پاس سے آیا وہ ہے تلفظ کا۔ ایک لفظ 3 بار غلط تلفظ سے ادا کیا گیا اور اس وجہ سے جو مقرر ہیں یا مقررہ ہیں وہ پیچھے رہ گئے اور رہ گئیں۔ آگے جو جا رہی ہیں اگلے راؤنڈ میں وہ ہیں جی نبیہہ، مبارک آپ کو بہت بہت، اور شہباز 1 پوائنٹ کے فرق سے آپ آج دوسری پوزیشن حاصل کر پائیں۔ مبارک آپ تینوں کو بہت بہت، انشاءاللہ سیمی فائنل میں نبیہہ سے ملاقات ہوگی۔ آج کی ہماری فاتح جو ہیں وہ قرار پائیں نبیہہ، اور آپ کے ساتھ تحفے بھی جائیں گے، ایڈور کی جانب سے بھی جائے گا، فیس فریش کی جانب سے بھی جائے گا، اور ایک اور تحفہ بھی آپ کے پاس جائے گا ہبہ لائیو، اس کی سرد یہ تمام تحفے آپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو آپ تینوں کو، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ حضرات ہمیشہ کی طرح۔ اب آپ لوگوں سے جو ہے وہ ودا لینے کا وقت آ گیا ہے، بہت شکریہ، غالباً ایسا ہی ہے، کل انشاءاللہ ملاقات، انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات کل ہونے والی ہے۔ جی اب جو ہے وہ غالباً علم کے بول آپ کے پاس ہے کرن میرے خیال میں؟ جی بالکل، جی علم کے بول کی جانب ہم چلتے ہیں۔ میں کر سکتی ہوں، میں آ جاؤں جی۔ تو ناصر علی صاحب کراچی یونیورسٹی ٹیم بے کو جوائن کریں گے، رجا وسیم صاحبہ
اقرا یونیورسٹی ٹیم واو سے جوائن کریں گی اور حسن علی کراچی یونیورسٹی ٹیم لام سے جوائن کریں گے. آپ ہمیں علم کے بول سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں ناظرین, جہاں پر آج آپ لوگوں کو پتہ تو ہے ہمارا فارمیٹ کیا ہے. سوال ہم آپ سے پوچھیں گے اور آپ لوگوں نے, آپ تو پہلے بھی سارے چہرے ماشاءاللہ, اب سیکنڈ راؤنڈ کیونکہ ہمارا شروع ہو چکا ہے تو آپ تمام لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے. شروع کریں. حضرت علی کا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہسبینڈ تھے ان کے شوہر. نیگیٹو مارکنگ ہوگی. سوال آپ نے پورا نہیں سنا, میں نے رشتے کے بارے میں نہیں پوچھا تھا. میرا سوال یہ تھا کہ کون سی ہجری میں ان کا نکاح ہوا تھا. ٹیم واو 2 ہجری میں ان کا نکاح ہوا. سن 2 ہجری میں ان کا نکاح ہوا تھا. درست جواب. آپ کی نیگیٹو مارکنگ ہوگی, یاد رکھیے گا. عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی پر حملہ کون سی نماز کے وقت کیا. ٹیم بے فجر. نماز فجر. نماز فجر. درست جواب. حق و باطل کے درمیان پہلا مارکا کسے کہا جاتا ہے. ٹیم بے غزوہ بدر. غزوہ بدر. درست جواب. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے مدینے کے بجائے کون سے شہر کو ٹیم واو کوفہ کو دارالخلافہ. کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تھا. آپ کا درست جواب. حضرت علی کو شہر علم کا دروازہ کون سی ہستی نے قرار دیا. ٹیم واو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو کہا تھا کہ میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی کی خلافت کتنے سال رہی. ٹیم بے 4 سال 8 ماہ. 4 سال 8 ماہ یا 9 ماہ. درست جواب مان لیتے ہیں. 4 سال 9 مہینے کچھ روایات میں آتا ہے, 4 سال 8 مہینے کچھ روایت میں آتا ہے. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. حضرت علی کو کس بدبخت نے. ٹیم لام عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کیا تھا. درست جواب. مولا علی علیہ السلام کا لقب ظہیر بھی ہے. ظہیر کے معنی کیا ہے. آپشن دے دیتی ہوں. ہمیشہ دینے والا, نہایت عبادت گزار, ہمیشہ جہاد کرنے والا یا ہمیشہ جیتنے والا. ہمیشہ جیتنے والا اس کا درست جواب ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے. ٹیم بے نجف اشرف. نجف اشرف. درست جواب. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کنیت ابو تراب. ٹیم بے ابو تراب دی تھی. ابو تراب کا مطلب مٹی کا باپ. کیوں. وہ حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے, ان سے کہا اٹھ ابو تراب, مطلب مٹی کا باپ. کیوں. مطلب وہ مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے تو ان سے کہا تھا کہ ابو تراب مطلب مٹی کا باپ اٹھ. ٹھیک ہے. جسم پر, کیونکہ آپ نے پورا واقعہ درست سنا دیا اس وجہ سے اس کو درست جواب مان لیتے ہیں. اس کا مطلب جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی دیکھ کر ابو تراب کا لقب دیا تھا. درست جواب آپ کا. علی المرتضیٰ نے رسول کریم پر وحی اترنے کے کتنے دن بعد اسلام قبول کیا تھا. آپشنز 5 دن بعد, 3 دن بعد, 1 دن بعد یا 1 ہفتے بعد. چلیں میں ویسے ہی سوال کر لیتی ہوں کہ سب سے پہلے بچوں میں کس نے اسلام قبول کیا تھا. حضرت علی نے. اس کا کوئی مارکنگ نہیں ہوگی. جب مولا علی کرم اللہ وجہہ نے کیا تھا تو سب سے پہلے کیا تھا اور اگلے ہی دن, وہی آنے کے اگلے ہی دن اسلام قبول کیا تھا. کون سے موقع پر لوگوں کی امانتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے سپرد فرمائیں. ٹیم بے ہجرت کے وقت. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا دیا کہ کل جو ہے آپ امانتیں واپس کریں گے. ہجرت مدینہ کے دوران. درست جواب آپ کا. اور یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور اب غالباً ہم ریپڈ فائر کی طرف جائیں گے. ریپڈ فائر کے سوال آئیں گے. 1 منٹ کا آپ کے پاس وقت ہوگا. زیادہ سے زیادہ سوال کے جواب دینے کی کوشش کیجیے گا. اگر جواب نہیں آتا تو پاس کر دیجیے گا. ٹیم بے سے میں پہلے سوال کروں گا. آپ شروع ہیں. جی تیار ہیں آپ. جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. آپ کلات نامی شہر پاکستان کے کس صوبے میں واقع ہے. پنجاب. غلط جواب. بلوچستان. جوتوں کی مرمت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں. موچی. صحیح. زبور کس پیغمبر پر نازل ہوئی. حضرت داؤد. حضرت داؤد علیہ السلام. پشاور کس صوبے میں واقع ہے. پشاور کس صوبے میں واقع ہے. پشاور پاس. خیبر پختونخوا. شاعر مشرق علامہ اقبال کی پہلی نظم کی کتاب کا نام کیا تھا. بانگ درا. نہیں جی, اسرار خودی. کچھوے کی اوسط عمر کتنی ہوتی ہے. 100 سال. 120. سقراط کون تھا. سقراط ارسطو کا میں نے رشتہ نہ بتائیں. سقراط کون تھا بحیثیت فلسفی تھا. جی جی فلسفی تھا. بالکل صحیح. سی این ٹاور کس ملک میں واقع ہے. امریکہ. کینیڈا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا پہلا سفر کس ملک کی جانب کیا. شام. صحیح. کیننگھم کلاک ٹاور کس شہر میں واقع ہے. نیو یارک. نہیں جی, پشاور میں.
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइज गोल्फ फील्ड में कितने होल्स होते हैं? 12। नहीं जी 18 होते हैं। टाइम भी आपका ख़त्म हो चुका था। गालिबन आपके ज़्यादातर सवालों के जवाबात मिल नहीं पाए। टीम वाव से देखते हैं क्या जवाब आते हैं। टीम वाव तैयार है? ओके जी, आपका टाइम शुरू होता है अब। रमज़ान मुबारक में ख़ास खाए जाने वाले किस फल की एक किस्म का नाम असील है? खजूर। खजूर। सही जवाब। लफ्ज़ शेर का मुअन्नस बताएं। शेरनी। शेरनी। चश्मा बैराज पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़ है? सिंध। पंजाब। सन 2019 पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा किस तारीख को हुआ था? पास। 7 मई। दुनिया की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन किस मुल्क में है? लंदन। फ्रांस। इंजील किस पैगंबर पर नाज़िल हज़रत हुई? ईसा अलैहिस्सलाम। है जी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सूरह निसा के क्या मायने हैं? औरत। औरत सही जवाब। किस जानवर के 3 दिल होते हैं? बंदर। नहीं जी, केटल फिश। कुरान मजीद की सफ्ती नामों की तादाद कितनी है? पास। 99। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ? 12 रबीउल अव्वल। 12 रबीउल अव्वल। दुरुस्त जवाब। सिद्दीक़ अकबर किसका लक़ब है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सही जवाब। दुनिया में सिटी ऑफ लाइट किस शहर को कहा जाता है? न्यूयॉर्क। नहीं जी, पेरिस को कहा जाता है। आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। काफ़ी बेहतर जवाब मिले हैं। देखते हैं कि स्कोर किस जानिब बढ़ रहा है। अब टीम लाम आप तैयार हैं? जी। आपका टाइम शुरू होता है अब। कुरान मजीद का मक्की दौर हफ्ते के किस दिन से शुरू होता है? पीर। पीर से। पीर सही जवाब। लफ्ज़ नाना का मुअन्नस बताएं। नानी। नानी सही जवाब। फरवरी के 29 तारीख पर मुश्तमिल लीप ईयर आखिरी बार किस सन में आया था? पास। 2020। ईद की नमाज में कितनी रकतें होती हैं? 6 जायद तकबीर। जी? रकात 4। रकात 4 होती हैं? 2 होती हैं जी। नबी उम्मी किसका लक़ब है? पास। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक कहाँ हुई थी? मदीना में। शहर में? मदीना में। मक्के में हुई थी। फ़र्ज की कितनी किस्में हैं? फ़र्ज की 2। बिल्कुल दुरुस्त। और अब इंसान को खाने वाले 2 समुद्री जानवर कौन से हैं? मछली। टाइम आपका ख़त्म हो चुका है। शार्क मछली और मगरमच्छ, ये 2 जानवर ऐसे हैं जो कि इंसान को खाते हैं। रिज़ल्ट्स आपके अपडेट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो रिज़ल्ट नज़र आ रहा है गालिबन टीम लाम 50 पॉइंट पर हैं, टीम वाव जो है वो 80 पर हैं, और गालिबन टीम बे 100 पॉइंट्स के साथ आज के फाते करार दिए गए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। और आपके साथ जो है वो कुछ तहाइफ भी जाएंगे, उन्हें भी कबूल कीजिएगा, और आप तमाम लोग कोशिश करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अब एक वक्फा लेते हैं जी। वक्फे के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। इफ्तार की सहर नशरियात नाज़रीन गिरामी, इफ्तार नशरियात नाज़रीन जारी है इस वक्त। और क्योंकि आज एक सोग का सा माहौल है कि आपको खुशामदीद भी हम नहीं कह सकते। मौला अली करमुल्लाह वजहो के यौम शहादत है आज। एक जानिब अल्लाह रब्बुल ज़ुलजलाल ने हमें मौका दिया है कि इसी अशरे में हम जहन्नुम से निजात पा लें, और एक जानिब जब इस अशरे का आगाज़ होता है तो मौला अली करमुल्लाह वजहो जो कि सरदारान जन्नत के बाबा हैं, जो कि तत्हीर के शौहर नामदार हैं, जो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद हैं, कि जो अल्लाह रब्बुल ज़ुलजलाल के घर में पैदा हुए हैं, कि जिनके ऊपर सखावत को नाज होता है, कि जिनके ऊपर विलायत को नाज होता है, वो अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहो हैदर कर्रार, उनका यौम शहादत का दिन आज। कि किस तरह उनकी शहादत होती है, 2 दिन किस कर्ब और किस तकलीफ़ में गुजारते हैं, रोज़े की हालत में होते हैं, सर पे ज़रब पड़ती है बदबख्त इब्ने मुलजिम की, 2 रोज़ गुजारते हैं और आज के दिन शहादत पा जाते हैं। मौला अली करमुल्लाह वजहो का जो कि ख़ुद इल्म का दरवाज़ा है, उनका इल्म, उनके फ़ज़ाइल, उनकी शख्सियत, उनके अक़वाल
الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب الجلال نے ہم تمام جو اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم مولا علی کرم اللہ وجہ کی ذات کو اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کے مطابق کچھ بیان کر سکیں، کچھ ان کے فضائل پر بات کر سکیں، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز یہی کوشش ہوگی کہ جتنا کچھ ان کی شخصیت سے، ان کے علم سے ہم اپنی بساط کے مطابق سیکھ سکتے ہیں، آج سیکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ضرور۔ آپ نے بہت ہی اچھی بات کی اور اسی جانب اشارہ کیا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، میری گزارش سب سے یہی ہے، جو بھی سننے والے اہل علم یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ فضائل علی بیان کرنے کے لیے کسی اور کی برائی بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ درست، فضائل علی کسی اور چیز کو برا کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ فضائل علی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے بارے میں فرما دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تحاشا مقامات پر، اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بھی علماء کرام یہاں پر بتائیں گے کہ حضرت علی کے بارے میں کیا کیا ارشادات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو میری گزارش صرف اتنی ہے کہ جب فضائل علی بیان ہو رہے ہوں تو بس فضائل علی ہی بیان ہونے چاہیے، کیونکہ علی علی ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی ابو محمد صاحب بھی موجود ہیں، مولانا ولی خان مظفر صاحب بھی موجود ہیں۔ میں آپ دونوں کی تشریف آوری کا یہاں پر فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کم علمی میں اضافے کے لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ آج مولا علی کے بارے میں کچھ ایسی بات، کوئی ایسے فضائل بتائیے کہ جو بدبخت، جو ان کے ناقدین ہیں، میں تو انہیں بدبختی کہوں گا، جو بھی ہیں وہ ان کی بھی آج آنکھیں جو ہیں وہ کھل جائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، صدق اللہ خالقنا العظیم۔ سب سے پہلے تو ہم یہاں جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہیں، ہم اپنی حاضری لکھوا رہے ہیں ان نام لواؤں میں جو آج یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے عاشق ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچے عاشق ہونے کی علامات کیا ہیں؟ سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے معشوق کی ہر ادا کو اپنے اندر محسوس بھی کرتا ہے، اس کو اطاعت کی شکل میں اختیار بھی کرتا ہے، جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سارے کے سارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ یہ سارے کے سارے سچے عاشق کا جو لفظ میں نے استعمال کیا، یہ کیوں کیا؟ کوئی ایک صحابی بھی ایسے نہیں ہیں، حضرت علی بھی انہی میں سے، کوئی ایک صحابی بھی ایسے نہیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت پر بھی عمل نہ کرتے ہوں۔ بے شک۔ تو سچے عاشق ہونے کی بہترین اور خوبصورت علامت یہ ہے، وعلیکم السلام، مرحبا، علامت یہ ہے کہ سچا عاشق حضرت علی کا وہ ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنی زندگی بنائے گا۔ آج ہم نعرے بڑے لگاتے ہیں، جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت بات کی نا کہ ہم فضائل کی حد تک رہیں اور ہم مناقب کی حد تک رہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ کسی کی شان بیان کرنے کے لیے کسی کی شان کو کم کرنا پڑے، درست، ایک کی شان بڑھانے کے لیے دوسری کی شان کو گھٹانا پڑے۔ آج کی محفل کی سب سے خوبصورت بات فہیم سب نے سے کی خوبصورت ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کی خصوصیات بتانے کے لیے کسی کی برائی کرنے کی ضرورت نہیں، مطلب وہ اس کے محتاج نہیں ہے کہ کسی کو برا کہہ کر انہیں اچھا کہا جائے۔ بالکل، بہت خوبصورت۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر تم قلبی سکون چاہتے ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم اپنے اندر قلبی راحت سکون چاہتے ہو، تمہیں قلبی سکون ملے، راحت ملے، دیکھیں دنیا میں آسائش اور چیز کا نام ہے، راحت اور سکون اور چیز کا نام ہے۔ بے شک، بے شک۔ فرمایا اگر تم کسی اپنے اندر قلبی سکون چاہتے ہو تو کسی کی برائی بیان کرنا بند کر دو، اور برائی بھی ایسی جو اس میں برائی ہو، لیکن یہاں ایسے افراد کی، ایسی شخصیات کی برائی بیان کی جاتی ہے جن میں برائی ہوتی نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، امام احمد بن حنبل، ہمارے بڑوں نے حضرت علی کی کیا شان بیان کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان چند شخصیات میں سے ہوتا ہے کہ جن کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ خطبہ ارشاد فرمائے، ماشاءاللہ، جن کی تعریف میں اتنی احادیث ہیں کہ شاید ہی کسی اور شخصیت کے بارے میں اتنی احادیث ملتی ہوں۔ اور حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ کون سی احادیث؟ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھیں، تو اکٹھا کرتے 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 وہ اتنی احادیث جمع ہوئیں کہ وہ ایک ضخیم کتاب بن گئی، ایک بہت بڑی کتاب بن گئی۔ اور ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ خود وہ زبان جسے زبان نبوت کہتے ہیں، وہ زبان جس سے
قرآن کریم جاری ہوتا ہے، وہ زبان جس سے اللہ گفتگو کرتا ہے، وہ زبان جس کے بارے میں فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، اس زبان سے اچھا علی کے میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، اسی زبان کو حسنین کریمین نے بھی تو گھٹی کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا ہے، بالکل چوسا ہے، بالکل دیکھیں یہ زبان صرف حضرات حسنین کی گھٹی نہیں بنی، بلکہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نہیں کھلی بیماری کی وجہ سے، پیدائش کے بعد آنکھیں نہیں کھلی، بے شک لگایا تو میں تو یوں کہوں گا، تھوڑا سا جملہ تبدیل کر لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آنکھیں کھلی نہیں بیماری کی وجہ سے، میں یوں کہوں گا کہ اللہ نے کھولنے ہی نہیں دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ مولا علی کھولنا ہی نہیں چاہتے تھے جب تک دیدار مصطفیٰ نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ نے وہ آنکھیں کھولنے ہی نہیں دی۔ دنیا میں آؤں گا تو پہلی شخصیت جس کو دیکھوں گا وہ میرے آقا و مولا فروغ مصطفیٰ ہوگا، فروغ مصطفیٰ ہوگا۔ تو یہ پہلی گھٹی نہیں ہے، یہ حضرات حسنین کے ابا کو بھی یہ گھٹی مل چکی ہے، بے شک اگرچہ وہ آنکھوں کے لیے تھی۔ تو زبانی نبوت کا انتخاب فرمایا گیا علی کے فضائل کے لیے۔ اب زبان نبوت کو ہی اگر ہم چوز کر لیں، انتخاب کر لیں کہ آج ہم انہی فضائل کو بیان کریں جو رسول اللہ نے کیے ہیں، بے شک تو میرے خیال میں اتنی بات کافی ہے۔ سبحان اللہ، اسی بات کا انتخاب کر لیا جائے کہ رسول اللہ نے علی کے فضائل کیا بیان کیے، علی کا مناقب کیا ہے، علی کا علم کیا ہے، علی کی ریاضت کیا ہے، علی کا تقوی کیا ہے، علی کی بہادری کیا ہے، علی کی جرت کیا ہے، علی کی شجاعت کیا ہے، علی کی غیرت کیا ہے، علی کی حمیت کیا ہے، علی کی آنکھ میں حیا کیا ہے، علی کا رعب کیا ہے، علی کا دبدبہ کیا ہے۔ اگر اسی کو بیان کر دیا جائے تو میرے خیال میں ہماری حاضری لگ جائے گی۔ بالکل، اور بہت خوبصورت بات جو ہے وہ مفتی ابو محمد صاحب نے کی ہے۔ مفتی عابد صاحب، میں اب آپ کی جانب آنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ وقفے کے بعد جو ہے وہ جوائن کیا ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ گزارش ہماری آج آپ کے آنے سے پہلے یہی تھی اور درخواست بھی یہی تھی جو کہ آپ کے آنے کے بعد مفتی ابو محمد صاحب نے ریپیٹ بھی کر دی کہ ہم فضائل علی پہ بات کریں گے۔ علی کریں، ہم تو آپ سے دو ہاتھ آگے جانا چاہتے ہیں۔ آپ کے سوال پوچھنے سے پہلے ہی ہم جواب یہی دینا چاہتے ہیں کہ جب بات مولا علی کی ہو تو فضیلتیں بیان کرنی چاہیے، پھر ادھر ادھر کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اور جب آپ اس چہرے کی طرف رخ کریں گے جس چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو پھر آپ کو ہٹانے کا دل بھی نہیں کرے گا، عبادت سے ہٹنے کا کس کا دل چاہے گا، دل بھی نہیں کرے گا۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے، اور ایسے موقع پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شخصیت کو ہم 1 گھنٹے کے پروگرام میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو مولا، اور یہاں پر ہر کوئی اس کو اپنے اپنے اینگل سے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ولی مظفر صاحب بڑی ایک عجیب ہمارے اندر جو ہے نا وہ بری عادت پیدا ہو گئی ہے کہ بس میں جس آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں تم بھی اسی آنکھ سے دیکھو، سب اسی آنکھ سے دیکھو، اور سب اسی آنکھ سے دیکھیں، اور جو میں بولتا ہوں تم آگے سے کچھ نہ بولو۔ ارے میرے بھائی، اور پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ اچھا اتحاد امت کیسا ہوگا، امت واحدہ کی بات کیسے ہوگی؟ تو میں آپ کو امت واحدہ کا نسخہ بتا رہا ہوں۔ وہ امت واحدہ کا نسخہ یہ ہے کہ جب آپ محبتوں کے تذکرے چھیڑیں گے، جب آپ صرف اور صرف محبتوں کی بات کریں گے، جب آپ بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و فضل کی، ان کی فضیلتوں کی، جب ان کے شعر آج پڑھیں گے یا نہیں؟ شعر پڑھیں گے یا نہیں؟ پڑھیں گے، بالکل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم آپ کے ساتھ دیکھیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم بات نہیں، میں قطع کلام میں معافی چاہتا ہوں، عشق کر دیجئے اسے، کیونکہ عشق رسول بھی ہے نا، پھر عشق محبت کو عشق میں ملا دیجئے، اور رخ مصطفیٰ کی بات صلی اللہ علیہ وسلم، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ یہ جو روشن ہوئے ہیں نا کائنات میں، یہ رخ مصطفیٰ کی برکت سے ہوئے ہیں۔ تو جب تک عشق رسول نہیں ہوگا سینے میں، اور بات عشق مصطفیٰ کی نہیں ہوگی، بات ابو بکر صدیق کی محبت کی نہیں ہوگی، بات حضرت عمر کی محبت کی نہیں ہوگی، بات حضرت عثمان کے پیار کی نہیں ہوگی، بات مولا علی سے عشق کی نہیں ہوگی، حسنین کریمین سے عشق کی نہیں ہوگی، اہل بیت اطہار سے محبت کی نہیں ہوگی، تو ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اور اس وقت امت کو ضرورت صرف ان مقدس ہستیوں پر جمع ہونے کے لیے ایک اسی نقطے کی ہے کہ سب کے سب مل کر فضائل بیان کریں۔ آپ عشق رسول کی بات کریں، آپ عشرہ مبشرہ کے صحابہ کی بات کریں، میں اہل بیت اطہار کی بات کروں، اور سب کے سب محبتوں کے تذکرے کر رہے ہوں۔ اور عشق رسول سے ہم شروع کرتے ہیں۔
کہ عشق رسول کی شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. ایسا کیسا مطلب ہماری قبر اندھیری ہو جائے گی؟ ہو ہی نہیں سکتی. جب ہم جو ہے وہ عشق مصطفیٰ کا جو ہے وہ چراغ لے کر چلیں گے تو اندھیری قبر ہوگی. اس کے لیے چراغ تو یہی ہے نا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عشق رسول کی بات ہے جو ابو محمد صاحب نے کی, فضائل علی کی بات ہے جو سوال آپ نے کیا. تو آج ہم اپنے پروگرام کو انشاءاللہ اسی ایک نقطے پر ہی رکھیں گے اور اسی نقطے کی برکت سے فرقہ واریت کا بھی خاتمہ ہوگا انشاءاللہ, تعصبیت کا بھی خاتمہ ہوگا, ساتھ میں گستاخیوں کا بھی خاتمہ ہوگا, توہینوں کا بھی خاتمہ ہوگا. جب سب کے سب مل کر فضائل بیان کریں گے, کسی کی زبان کسی اور چیز سے آلودہ ہی نہیں ہوگی, سب کی زبان خوشبو بکھیر رہی ہوگی, تو پھر تنازع بھی کوئی نہیں ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا علی. مولانا صاحب ویری گڈ, بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب نے کر دی ہے ماشاءاللہ. آج ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا ان ملعون لوگوں کی جانب سے, وہ چاہتے تھے کہ یہ سلسلہ, یہ تعلیمات, یہ علم جس کا دروازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اگر کہا کہ میں شہر علم ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے, اس دروازے کو جو گرانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ سارا سلسلہ رک جائے گا, میں کہتا ہوں کہ اس شہادت کے بعد سے ہی تو یہ سلسلہ اٹھا ہے. اس سلسلے کو, اس علم کی روشنی کو کوئی نہیں روک پایا مولانا صاحب. یہ آج ہمیں اس کی شمع یہاں پر نظر آ رہی ہیں. میں شکر گزار ہوں فہیم خان کا بھی, کرن ناز کا بھی, پورے چینل کا, سلمان خان ہے, سب, سلمان قریشی صاحب, اپنے حضرات دونوں بزرگوں کا, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت و کردار پر پچھلے 2-4 روز کی گفتگو جاری ہے. بالکل جی, 19 سے, اور اس میں روزانہ جو ہے نا وہ مزوں پہ مزے آ رہے ہیں. کوئی نئی چیز آتی ہے, کوئی نئی چیز, ہمیشہ ایک نئی چیز پتہ چلتی ہے, نئی چیز پتہ چلتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر دیکھا جائے, بچپن سے دیکھیں, مولود کعبہ, آنکھیں کھولی تو لعاب رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آ رہے ہیں, حضرت خدیجہ کو بتا رہے ہیں. حضرت خدیجہ خود اس وقت ایک عجیب قسم کی جو ہے نا کشمکش میں کہ کیا ہو گیا, لیکن ان کی شخصیت میں عبقریت بھی تھی, وہ ایک نابغہ بھی تھی, جینیس خاتون تھی. وہ سمجھ گئی, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا اور ان کی صفات بتائی کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اور یہاں پھر کردار ملا حضرت علی کو کہ آپ جائیں ورقہ بن نوفل کو بلائیں. وہ جاتے ہیں, ورقہ بن نوفل کو بلاتے ہیں. ورقہ بن نوفل کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ ساری دیکھنے کی بھی ہے, سننے کی بھی ہے. میں اس وقت میرے ذہن کے اسکرین پر جو اس کی ایک فلم چل رہی ہے, وہ اللہ کہہ رہا ہوں, میں حضرت علی کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ گئے, عمے, میرے چچا, خدیجہ تدعوک, ہاں خدیجہ تدعوک. انہوں نے کہا لماذا, کیوں بلا رہی ہے؟ انہوں نے کہا لا ادری. اور ان کا ایک اسٹائل عجیب و غریب. پھر وہاں سے دیکھے کہ ابو طالب, حضرت ابو طالب کے پاس کئی مرتبہ نماز پڑھی. انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم پڑھ رہے ہو, یہ کیا انداز ہے, اور پھر اس کے تصویب کی, اس کی تصحیح کی, اس کی تائید کی, اس کے اپریشیٹ کیا کہ بہت اچھا کر رہے ہو. اور جعفر کو بھی بتانا کہ وہ بھی اس طرح نماز پڑھے. پھر حضرت علی یہاں سے چلتے چلتے شیب ابی طالب میں, کیا 3 سال حضرت آپ اندازہ لگائیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ, 3 سال جس مشکل میں وہ انہوں نے گزارے. لیکن اس مشکل میں جو سب سے زیادہ بالکل پہاڑ کی طرح کھڑے رہے, یا ابو طالب یا علی بن ابی طالب. کیا بات, آپ اندازہ لگا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, میں جب بھی شیب ابی طالب کا تصور کرتا ہوں, شیب ابی طالب کا تصور کرتا ہوں, جب بھی میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت ایسے ہی اس کی محبت میں میں وہاں نیچے اترا ہوں, ٹنل کے درمیان گاڑی کھڑی کر کے. اچھا, پھر آپ حضرت علی کو دیکھیے, ایسے ہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے نا وہ ایک فخر کے بستر پر سوئے ہیں. ایسے ہی ہے. جب ہجرت کی رات تھی, یہ میں اور آپ سمجھتے ہیں, دشمنوں کو تو وہ موت کا بستر نظر آ رہا ہے, بستر مرگ تھا دشمنوں کے, لیکن سب نے اتحاد کیا ہوا تھا. اور آپ جو ہے بالکل اطمینان سے اس میں سوئے. اور جب ابو جہل آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھول دیا,
کہ علی انت؟ انہوں نے کہا نعم انا ماذا تقول؟ انہوں نے کہا کنت احسب ان ہنا محمدا، کہا میرا خیال تھا یہاں محمد ہوں گے، یہ تو آپ ہے علی؟ انہوں نے کہا میں ہوں۔ کہا آپ ان کے بستر پر سو رہے تھے؟ کہا میں سو رہا تھا۔ کہا محمد؟ انہوں نے کہا راح، چلا گیا۔ انہوں نے اپنے لوگ دوڑائے، پھر جو ہجرت کا واقعہ ہوا وہ الگ، لیکن میں ذرا حضرت علی کو لیتا ہوں۔ حضرت علی نے پھر ادھر آپ وہاں سے آ گئے بیت اللہ کے سامنے، امانتیں لیے گئے، کہا ایھا الناس یا اہل مکہ، اے مکے والو، اے لوگو آ جائیے، ہلموا الی الی اماناتکم، اپنی امانتیں لے لو۔ اگر حضرت علی ان میں سے امانتیں لیتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھئی تم لوگوں نے مجھے نکال دیا امانتوں کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، امانتیں حوالہ کی، سب کچھ کیا اطمینان سے، تاکہ سب لوگوں کو اطمینان ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں حضرت علی بھاگ گئے یا چلے گئے، ہمارے تعلیم فرمانی تھی، ہمارے کچھ چیزیں رہ گئی۔ پھر حضرت علی پیدل ہجرت کی ہے، انہوں نے پیدل ہجرت کی ہے یہاں سے مدینے تک خون آلود، اور سب سے پہلے مدینے سے باہر میں ان کو کون ملا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا علی یا ابن عم رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیبی، اس انداز میں ان کو مخاطب کیا۔ وحید اکیلے ہو، کہاں نعال، جوتے، نعال بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سواری کا، سواری میں کہا آپ مجھ سے کہتے ہیں میں آپ کے لیے سواری کر، یہ علی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ حضرت علی میں خودی تھی، حضرت علی میں فقر اختیاری تھا، حضرت علی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے تھے۔ کیا بات؟ علم اللہ نے دیا تھا، سمجھ، بوجھ، عبقریت اور نابغیت، نبوغ جس کو کہتے ہیں، نبوغ۔ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے، ہمارا عربی اصطلاحات یا کوئی صحیح پڑھ نہیں پاتا، پڑھتے ہیں کچھ اور پڑھتے ہیں، غلط پڑھ لیتے ہیں۔ نبوت تک کو نبوت کہتے ہیں، وہ نبوت نہیں، وہ نبوت ہے۔ اسی طریقے اب بنوت ہے، اس کو بنوت کہتے ہیں، وہ تو اگر بنوت کر دیے تو بنوں سے ہو جائے گا، وہ بنوں سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، پھر آپ اس طرح چلتے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا جنگ بدر میں دیکھیں تو احد میں دیکھیں تو احزاب میں دیکھیں، فتح مکہ میں دیکھیں، جہاں جہاں دیکھیں، اور پھر خاص کر غزوہ یرموک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو غزوہ موتہ میں کہ آپ کو مدینے پہ حکمران چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، سبحان اللہ، آپ جیسے ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے، آپ اس طرح۔ اور پھر آپ جو ہے نا پنجتن پاک والی جو وہ ہیں، اسے مکمل کر دیجئے، سوائے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں سوائے یہ کہ میرے بعد نبی کہ آپ، سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، الا انه لا يكون من بعد رسول نبی، لا نبی لا الہ الا لا نبی۔ ہارون علیہ السلام جو ہے وہ نبی، ہارون یعنی یہ بتا دیا کہ ہارون علیہ السلام کی طرح آپ میرے نائب ہو، لیکن ہارون نبی ہیں، آپ نبی کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ میرے بعد نبی نہیں ہے۔ اگر نبی ہوتا تو شاید حضرت علی ہوتے، یہ بھی بتا رہا ہوں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ شاید حضرت عمر ہوتے، لیکن حضرت علی بھی ہو سکتے تھے، حضرت عمر بھی ہو سکتے تھے، دونوں روایتیں موجود ہیں، یہ سب چیزیں، لیکن ہے نہیں، ہاں لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خاتم النبیین۔ لمبا وہ ہے کہ حضرت علی نے پھر کیا خدمات، لیکن اخیر میں پھر جو کوفہ میں ان کی شہادت کا جو واقعات ہوئے، شہادت میں بھی فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا میں خود اس سے قصاص کس طرح لیتا ہوں میری مرضی ہے، اور اگر میں زندہ نہیں رہا تو تم صرف ایک بندے کا قصاص لے لیں۔ بالکل، یہ علامہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے استقامت اور استقلال، اور عابد صاحب استقرار پر بھی دال ہے کہ حضرت علی کے مزاج میں استقلال بھی تھا، استقرار بھی تھا، استقامت بھی تھی۔ وہ استقامت جس کے متعلق فرمایا الاستقامت فوق الف کرامہ، بے شک بے شک، کیا بات ہے، وہ استقامت جو 1000 کرامتوں سے بہتر ہے، وہ مستقل مزاجی تھی۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ اس طرح تھے، ایک پہاڑ تھے استقامت کے، بے شک۔ وہ استقامت تھے جن کے متعلق قرآن نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اور یہ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ کیا کہنا،
وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ہماری ان تمام شخصیات کو سمجھنے کے لیے جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر ہم محبتوں فضائل کے میں جائیں گے تو فرقواریت تعصبات اور یہ جاہلیت کی ہماری بہت ساری باتیں ان سے بھی ہم نکل جائیں گے. اور علی میں کمال یہ ہے کہ وہ علی علو کی طرح جاتا ہے, علی علو سے آپ کبھی علی کرتا ہے وہ بھی علو کی طرف وہ علو کی طرف جائے گا, وہ ہمیشہ سرفراز اور سربلند ہوگا. اور جب آپ ادھر کے جنرل اس پر آ جائیں گے جس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں, جن کے پاس حضرت قطع کلامی محض جن کے پاس فضائل ہیں ان کو فرقہ واریت کا ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس اس کا ٹائم بھی نہیں ہے. ہاں بالکل, ہمیں ان تمام شخصیات کو اس انداز میں لانا چاہیے کہ ان کے عبقریت کو, ان کے نبوغ کو, ان کے جینیس کو, اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں, ان کے فہم و فراست, ان وہ کی فہم و دانائی, فراست. یعنی حضرت علی کے وہ مشہور جملے کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت علی آپ بھی خلیفہ رہے, حضرت ابوبکر بھی رہے, حضرت عمر بھی رہے, حضرت عثمان بھی رہے, ان کا دور اس میں جو امن و امان تھا, انہوں نے کہا ان کے مشیر ہم تھے. ان کے مشیر حکومتیں چلتی ہیں مشیروں سے, بے شک ان کے مشیر ہم تھے, یعنی اندر چلانے والے ہم تھے, اور ہمارے مشیر تم جیسے نہ لائے. آج ہم اپنی ٹرانسمیشن میں فہیم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے وہ اقوال, وہ قول, وہ سنہری باتیں جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے معنی بھی ہمیں سمجھ آتے ہیں, یا بس اپنی مرضی سے اس کو اپنی طرف سے سوچ کر اور ہم وہی آگے کسی کو بھی فارورڈ کر دیتے ہیں یا کسی کو بھی بول دیتے ہیں. علامہ صاحب ضمیر اختر نقوی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. آپ کی جانب آتے ہیں کہ قول والا سوال لے کر آپ کی طرف آؤں گی, لیکن اس سے پہلے تجمل حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غالباً ٹی وی کی آواز انہوں نے کھولی ہوئی ہے, ٹی وی بند کر دیجیے گا تجمل صاحب. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے جی, کیا سوال آپ کچھ کرنا چاہ رہے تھے؟ سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ اتنے اچھے طریقے سے ہمارے دانشوران اور علماء کرام مناقب حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور آپ بہت اچھا پروگرام آپ لوگ کر رہے ہیں بول پر. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے جتنے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین اور باشمول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمارا دین غالب تھا, ہمارا دین حکومت میں تھا. آج ہم علی رضی اللہ عنہ کے مشیروں کی بات کرتے ہیں, لیکن آج ہم ان کی طرح دین غالب کیوں نہیں کر سکتے؟ آج ہمارے آئین میں حضرت علی کے مطابق جو ہے وہ قانون کیوں نہیں بن سکتا؟ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبات پر مشتمل آئین ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم درباری مولوی نہ بنیں بلکہ ہم اپنا حق ادا کریں اور حضرت علی کے جو فضائل ہیں, حضرت علی کے جو فرمان ہیں اس کو آئین کا حصہ بنائیں. تجمل صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, اور آپ اب اس سوال کا جواب لے لیجئے, کیونکہ اب آپ خود بھی جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ جب علماء کرام موجود ہیں تو ہمیں ایسی گستاخی ان لوگوں کی موجودگی میں کرنی نہیں چاہیے. بات آپ کی بڑی خوبصورت ہے, بات بہت ہی لاجواب ہے آپ کی, کہ جب ہمارے پاس ایک رول ماڈل کے حیثیت سے موجود ہے ایک چیز, ایک دستاویزی صورت میں یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جو خطبات ہیں, تو وہ آئین پاکستان میں شامل کیوں نہیں ہے؟ مفتی صاحب ایکسرسائز کیوں نہیں ہو ہاں ایکسرسائز کیوں نہیں ہو سکے؟ مفتی صاحب آپ ذرا زیادہ اس سے کنیکٹ ہیں آج کل حکومت سے, تو میں چاہوں گا اس کا جواب دے دیں, پھر ہم علامہ صاحب کی جانب پڑھتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا جو فرمان تھا کہ ان کی حکومتیں کامیاب اس لیے تھیں کہ مشیر میری طرح تھے, اور میری حکومت میں فتنے فساد اس لیے ہیں کہ مشیر تمہاری طرح ہیں, تو ابھی تو 1400 سال گزر چکے ہیں. اب مشیروں کے گریڈ کیا ہوں گے, ذرا اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے. تو اب جو ہے وہ انحطاطی گریڈ کیا ہوں گے, انحطاطی گریڈ کیا ہوں گے. اب تو یہاں پر یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے ہمیں یہ پاک وطن ملا ہے, اس میں جتنی آزادی اس وقت ہم کو ہے پوری دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے. آپ آزادی کے ساتھ اپنی عبادات, ریاضات, اپنے تمام سلسلے پورے کر سکتے ہیں. ہاں طرز حکومت پر بات کریں تو طرز حکومت بلا شبہ بہت نالائق ہے, اور طرز حکومت جو ہمارے قائد جو پاکستان بنانے کے بانی تھے محمد علی جناح صاحب, انہوں نے بھی کہا تھا کہ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے پاکستان تو آپ بنا رہے ہیں, نظام کون سا ہوگا؟ کہا ہمیں کسی نئے نظام کی ضرورت نہیں, ہمارے پاس قرآن موجود ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کا واضح فرمان موجود ہے,
کہ نظام جو احادیث طیبات کا ہے، قرآن مجید کا ہے، وہی ہمارا نظام ہونا چاہیے. اور معذرت کے ساتھ ہمیں جو ہے پاکستان آزاد تو ہو گیا، لیکن گورے انگریزوں سے ہم کالے انگریزوں کی غلامی میں چلے گئے اور آج تک ہم اپنا قانون بنا نہیں سکے. آج بھی ہم کہتے ہیں برطانیہ کے قانون دفعہ 302 کے تحت. ارے بابا یہ کون سا قانون ہے؟ یہ قانون برطانیہ کا ہے. یہ 324 کی دفعہ فلاں فلاں کے تحت، یہ 144 کے تحت، یہ کون سا قانون ہے؟ یہ سارے قانون وہ ہیں جو ہمیں برٹش سے ملے ہیں. ایون یہ کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے وہ واضح احکامات جو روز مرہ کی زندگی کے ہوں یا عدل و انصاف کے ہوں، وہ انگریز لوگ معاشرے میں عدل عمر اور مولا علی کے عدل کی مثال دیتے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں نے آج تک ان کے عدل کو نافذ نہیں کیا. یہاں تک کہ میں ایک بات پوری کرتا ہوں پھر آپ سے سنوں گا. یہاں تک کہ یورپ میں مختلف ممالک میں آج بھی عمر لاس کے نام سے ایک قانون موجود ہے. کہاں پر؟ یہودیوں نے بھی نافذ کیا ہوا ہے، یروشلم میں بھی ہے، کہ جو بے روزگار ہوگا اس کو الاؤنس دیں گے، جو بچہ پیدا ہوگا اور اس کے والد اس کی کفالت نہیں کر سکتے، ریاست کفالت کرے گی. اور ریاست راشن کی ذمہ دار ہے. ریاست 4 چیزوں کی ذمہ دار ہے، آپ یاد رکھیے گا. ریاست ہماری صحت کی ذمہ دار ہے، ریاست ہمارے جو ہے وہ خوراک کی ذمہ دار ہے. نمبر 3 ریاست ہمارے لیے امن کی ذمہ دار ہے. اس کے بعد ہے ریاست ہمارے لیے تعلیم کی ذمہ دار ہے. یہ تعلیم، صحت، امن اور خوراک، یہ 4 چیزیں ریاست اسلامی نے اپنے ہینڈ اوور لی. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ اللہ کا یہ ذمہ ہے. حضرت عمر کا فرمان ہے، فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر جائے عمر اس کا ذمہ دار ہے. لیکن آپ کا سوال تجمل صاحب کہ ہمارے یہاں کیوں نافذ نہیں؟ ہمارے تو تھر میں سینکڑوں بچے بھوک سے مر جاتے ہیں، گندا پانی پی کے ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، کتے کے کاٹنے سے مر جاتے ہیں، کتے کے کاٹنے سے مر جاتے ہیں، اور ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال بھاگتے ہیں کہ ویکسین کہیں سے مل جائے. ہمارے پاس ویکسین نہیں ہوتی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہسپتال ہے وہ فرانس کے ہسپتال ہیں اور ہمارے لندن کے ہسپتالوں کا مقابلہ ہے. اور خود جب وہ نزلہ زکام ہو تو ہم بھاگ کے لندن چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے علاج کرا کے آئیں. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے اعمالکم امالکم. کیا بات، جیسے تمہارے اعمال ہیں ایسے تمہارے امال ہیں. یہ حکمران ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں. اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں رمضان کی اس برکت سے تو اللہ کرے گا ہمارے حکمران بھی اچھے. ویسے ہی حکمران مسلط کیے جائیں گے جیسی قوم ہوگی. ہاں بالکل. اور آپ نے ایک جو بات کی عدل و انصاف والی کہ ہم آج بھی برطانیہ کا قانون لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ICJ کے باہر سب سے بہترین عدل و انصاف کرنے والے، سب سے بہترین امانت دار آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ICJ کے باہر لکھا ہوا ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے باہر یہ لکھا ہوا ہے. اور ہم برطانیہ کا قانون پڑھ کے سنا رہے ہیں. اور انہوں نے یونیورسٹی میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ کہاں ہے عدالت؟ یہ لنکن ان امریکہ میں ہے. اور یہ ICJ کہاں پر ہے ذرا بتائیے؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، عالمی عدالت انصاف، اس کے باہر یہ لکھا ہوا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات! بہترین عدل و انصاف کرنے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم پاکستانی جو ہے اگر دو عام نہیں لکھا ہوا ہے، بہت بڑا حسین کتبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بہت بڑا حسین کتبہ بنا ہوا ہے. چھوٹی سی بات اس میں ایڈ کروں کہ ایڈورڈ گبن جو ہے وہ انگریز مورخ تھا جس نے فتوحات عمر لکھی، اور 85% جتنا بھی لا اور قانون ہے وہ اسی کتاب سے لیا گیا. درست. علامہ صاحب آپ کی جانب باتیں. سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آج علی کا دن ہے، فضائل علی بیان کرنے ہیں، اور بس آج دل کے اندر جتنا علی ہے نا وہ سب نکال کے آیا کرنا ہے. ہم مولا علی کرم اللہ وجہہ کی بات کرتے ہیں مختلف، کیونکہ وہ علم کا دروازہ ہیں. ان کے اقوال ہم کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. جہاں ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے ہم کوئی مولا علی کا قول اٹھا کر اس کو کوٹ کر دیتے ہیں. ہم اس کو اس طرح سے سمجھتے بھی ہیں جیسے ایک سب سے زیادہ، اور ہم اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے، سامنے والے کو ظالم ثابت کرنے کے لیے ایک مولا علی کا قول ہے جو ہر جگہ ہم فکس کر دیتے ہیں. وہ اگر سلینگ لینگویج میں ہم چیپ دیتے ہیں ہر جگہ پر. مولا علی کا وہ قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. اور ہر کسی کو ہم شرانگیز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا مظلوم اور بہت بڑا احسان کرنے والا اپنے جملوں سے بتا رہے ہوتے ہیں.
ذرا ایک مولا علی کے قول اور اس کے اندر جو فہم و فراست، جو دانائی ہے اور ہم اس کو اپنے مقصد کے طور پر سمجھ رہے ہیں، علامہ صاحب ذرا اس پر روشنی ڈالیے آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ آج آپ لوگ سب لوگ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو۔ آج ان کی شہادت کا روز ہے اور ظاہر ہے کہ پورے شہر میں سوگ منایا گیا، مرکزی جلوس بھی نکلا، اور ابھی جو میں پروگرام کر کے آ رہا ہوں دوسرے ٹیلی ویژن پر، تو وہاں بھی مولا کے شہادت سے ہی متعلق سوالات تھے۔ تو گفتگو یہی چل رہی ہے مسلسل کہ نہج البلاغہ جیسی کتاب موجود ہے، تو اس کے سلسلے میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی ایم اے پولیٹیکل سائنس میں تمام یونیورسٹیز میں نہج البلاغہ داخل ہے۔ تو پولیٹیکل سائنس میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے لیے خصوصی طور پر کراچی میں رئیس احمد جعفری صاحب مرحوم کو مقرر کیا گیا تھا کہ آپ اس کو دوبارہ بحیثیت درسیات کے مرتب کر دیں۔ تو 3 حصے ہیں نہج البلاغہ کے، پہلے تو مولا کی تقریریں ہیں، اور دوسرے حصے میں خطوط ہیں، اور تیسرے میں اقوال ہیں۔ انہوں نے اس کو جو سمجھیں کہ جب سے نہج البلاغہ کو لکھا گیا ہے، اس کی شرح ہوئی ہے ابن ابی الحدید معتزلی کے دور سے لے کے جو 23 جلدوں میں شرح لکھی، تو رئیس احمد جعفری نے اس کی تلخیص کر کے اسے کورس میں داخل کیا۔ پھر سب سے بڑی بات جو کہ ابھی قائد اعظم کا بھی ذکر تھا، تو قائد اعظم نے گورنر کے نام مولا علی کا خط، کہ جس میں طرز حکومت آپ نے بتایا ہے اور ہر شعبے پر گفتگو کی ہے، اس پر میں نے پچھلے سال ایک ٹیلی ویژن پہ 10 تقریریں اس کی شرح پر میں نے کی تھیں جو محفوظ ہیں۔ تو وہ ایک ایسا خطبہ ہے جسے قائد اعظم نے انگلش میں ترجمہ کروا کے یہ آرڈرز کیے تھے کہ تمام آفیسز میں پاکستان میں اور آرمی میں خصوصاً اسے تقسیم کرایا جائے، اور وہ اب بھی تقسیم ہوتا ہے، انگلش میں کتابی شکل میں ہے، وہ موجود ہے۔ اور اس کا ترجمہ قائد اعظم نے علامہ رشید ترابی سے انگریزی میں کروایا تھا، اور انہی کا نام اس پہ رضا علی خان رشید ترابی آتا ہے، ترجمہ انہوں نے کیا تھا۔ تو وہ اگر ہم پڑھیں اور دیکھیں، اور جیسا کہ پولیٹیکل سائنس میں جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، تو جو یہ گفتگو ہوئی اور مولانا نے جیسا کہ فرمایا کہ حکومت میں ان چیزوں کو آنا چاہیے، لیکن چونکہ آسانی اس نظام میں جو کہ ہندوستان میں انگریزوں کا رائج تھا، چونکہ وہ پورے ورلڈ میں رائج ہے، تو اس آسانی کی وجہ سے ابھی تک کوئی تبدیلی کسی بھی اسلامی ملک میں بھی ہمیں ایسی کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآنی نظام ہے یا شریعت کا نظام ہے۔ کہنے کو ہے مثلا سزائیں جو اسلامی ہیں وہ سعودی عرب میں رائج ہیں، عرب ممالک میں، لیکن پاکستان میں نہیں ہیں، اور دیگر اسلامی ملکوں میں نہیں ہیں وہ سزائیں، چور کی سزا، زانی کی سزا، شراب پینے والی کی سزا۔ تو ان سزاؤں کو بھی ایک ذرا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں اسلامی سزائیں کچھ نظام آیا تھا، اور وہ سختی ہوئی تھی کہ مجرم کو صحیح سزا دی جائے اور شارع عام پہ دی جائے مجمع میں، لیکن اس کے بعد پھر وہ سلسلہ ختم ہو گیا، جرائم پھر بڑھ گئے، اور وہ جرائم جو کہ لوگوں کو اذیت دی جا رہی ہو، جس میں چھینا جھپٹی ہے، اور گاڑی چھیننا، اور دولت چھیننا، اور پرس لے لینا، عورتوں کے زیور چھین لینا، شادیوں میں اتر جانا، بندوق دکھا کے، کلاشن کوپ دکھا کے، یہ ایک عام پاکستان میں وبا ہے، اور ابھی تک اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ یہ کرونا تھا، اس میں بھی تقریباً 15 ویڈیوز وہ آئی ہیں کہ اتنے بڑے بڑے بچے ہیں اور وہ ایک پستول لیے ہوئے ہیں
اور وہ گاڑی پہ خاتون بیٹھی اور انہوں نے دکھا کہ اور وہ موبائل چھین کے لے. تو یہ سب تو اب ویڈیو آ رہی اس لیے کیمرے لگے ہوئے جگہ جگہ. تو اب یہ کون سا مطلب کہ کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اس کو. پھر میں وہی کہوں گا کہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تربیت بچوں کی بہت ضروری ہے. اب یہاں پر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ یہ کہیں گے کہ بھئی حکومتی سطح پہ حضرت علی کے خطبے اور اقوال کو داخل کر دیں, لڑائی شروع ہو جائے گی. یہ مسئلہ جو ہے میں کہتا ہوں پہلے حل کرنے کا ہے کہ جیسے ہی آپ حضرت علی کا نام لیں گے تو اب جیسے مولانا تشریف فرمائے, میں 2 دن سے ان سے مولا علی کے فضائل سن رہا ہوں. اب دوسرا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ علی کے فضائل مبالغہ ہیں. اب یہ جو اختلاف پیدا ہوتا ہے, کل ہی مولانا نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے یہ کہا کہ علی سے جو دوستی رکھے اللہ تو اسے دوست رکھ, اور جو دشمنی کرے علی سے تو اس کو دشمن رکھ. یہ رسول اللہ کی دعا ہے, یہ مولانا نے ارشاد فرمایا. اب اگر یہ آپ بیان کہ وہ دوسرا کہے گا یہ تو مبالغہ ہے, بھائی فضائل علی مبالغہ تھوڑی ہے, رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں, رسول اللہ بتا رہے ہیں. پھر اگر آپ کو اسلامی فائدہ معاشرتی طور پر علی کی چیزوں سے پہنچ رہا ہے تو ایک گروہ کھڑا ہو جاتا ہے علی کی مخالفت کرنے کے لیے. یہ تو میں 60 سال سے اس پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک محبت کرنے والا اہل سنت سے نکلتا ہے, وہ بیان دیتا ہے, دوسرا اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ سب غلط ہے اور یہ اور وہ ایسے نام لے آتا ہے کہ جو اسلام میں جن کے نام کسی چیز میں آتے ہی نہیں ہیں. اس سطح پر علی کے ساتھ ان کے نام آنے ہی نہیں چاہیے, بالکل نہیں آنے چاہیے. اب وہ نام آتے ہیں, ظاہر ہے وہ دوسرا چڑھ جاتا ہے, وہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح یہ نظام بن ہی نہیں پا رہا. تو وہ حاکم یہ سوچتے ہیں بھائی سیدھے اگر آپ کسی کا نام لیں گے تو پھر وہ رسول اللہ تک کا نام حاکم نہیں لیتے کہ بھائی نظام رسول. یہ لفظ آیا کہ شہر مدینہ کی حکومت مدینہ, رسول اللہ کا نام نہیں آیا, ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے کہ جو سیکولر لوگ ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور آفت مچ جائے گی. یہ ساری چیزیں حاکم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. یہ کنٹرول علماء آپس میں بیٹھ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو, اور اس کے لیے کارنرز میٹنگز, نشستیں ہونی چاہیے کہ بھئی کم از کم اگر ہم حضرت علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں تو تمام شیعہ سنی علماء کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ حدیثیں مستند ہیں سنیوں کیاں اور یہ شیعوں کیاں, اس کے اوپر اتحاد ہے, اور یہ کتاب دے دیجئے آپ اور ساری چھوڑ دیجئے, جس پہ اختلاف ہے اسے چھوڑ دیجئے. بھائی یہ سارے کام علماء کو کرنا چاہیے. اب یہ کام ہمارے یہاں نہیں ہوئے ہیں تو اسی کا شکوہ ہے. اب اس شکوے میں آپ اس نظام کو, یا وہ یہی کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ متفق ہو جائیں پھر بات کیجئے گا. درست فرما رہے ہیں, یہ ہے نا بہت آپ نے بہت اعلیٰ بات کر دی علامہ صاحب نے. اور مفتی ابو محمد صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا, بلکہ میں یہاں توجہ لاؤں گا کہ مفتی عابد مبارک صاحب کے سامنے تو انہوں نے ان کی وضاحت فرما دی کہ بات ہوئی تھی, اور وہ زیادہ فضائل جو ہے وہ مفتی صاحب بیان کر رہے تھے اس نشست میں. ماشاءاللہ کہنے لگے کہ آپ جو ہے نا وہ ہمارے اہل تشیعوں میں آ کر جو ہے وہ فضائل مولا علی بڑھے. میں تو دعوت دی ہے, آپ نے دعوت دی ہے ان کو ماشاءاللہ. اب یہ 10 تقریریں ہمارے یہاں کیجئے تاکہ یہ تو پتہ چلے کہ اہل سنت کے خلاف کہ بھئی دشمن علی ہیں, یہ بات تو ختم ہونا. بالکل اہل سنت کریں گے انشاءاللہ ہیں پوری دنیا کے, وہ غلامان علی ہیں, غلامان مصطفیٰ ہیں, غلامان اہل بیت ہیں. واہ 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 ماشاءاللہ. مطلب ابو محمد صاحب, آپ ولی خان مظفر صاحب, آپ اور علامہ صاحب, آپ کیا آپ چاروں کے چاروں اس بات پر متفق ہیں کہ وہ جو ایک خوارج کا وہ طبقہ تھا جو مولا علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف تھا, وہ ختم نہیں ہوا, کیا وہ آج بھی وہ خوارج کا وہ طبقہ موجود ہے جو یہ نفرت, جو یہ بغض, وہ چاہے مولا علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف ہو چاہے دیگر صحابہ کے خلاف ہو, وہ خوارج کے آج بھی موجود ہیں. یہ خوارج اور اس کی ضد میں ایک لفظ بولا جاتا ہے روافض, ٹھیک ہے. یہ دو لفظ ایسے ہیں جن کو ایک آئیڈیا, ایک نظریہ بنایا گیا, آج بھی انتشار پھیلانے والے. اہل تشیعوں میں یہ سب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ مولا علی کے فضائل بیان کرو, لیکن مولا علی خدا نہیں ہے, مولا علی نبی نہیں ہے. یہ خود یہ کہتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, یہ تو ہے ہی نہیں. اور یہ اچھا اس کے بعد یہ کہتے, اچھا تو اب یہاں پر کیا ہے. اور دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی مولا علی سمیت, حضرت ابوبکر سمیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کسی کی بات بھی نہیں چلے گی. وہ کہتے ہیں جی ان الحکم الا اللہ,
بس وہ آپ خوارج اور روافظ کے جو دو ایک نظریے ہیں، حکومت کا طریقہ ہے وہ لے ان نظریوں میں ان دونوں نظریوں نے اسلام کی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے. بہت خوبصورت بات. تو امت واحدہ کی بات، امت کے اتحاد کی بات میں نے آپ سے تیسری بار ریپیٹ کر رہا ہوں. جو پروگرام آج آپ نے یہ تھوڑا لیٹ ہو گئے، آپ نے پروگرام کا ٹاپک انہوں نے کہا کہ صرف فضائل علی پر بات ہوگی، اور وہ میں نے کہا کسی اور کے فضائل کم کرنے کی ضرورت نہیں، فضائل علی اتنے بڑے. اور دوسرا ایک بات واضح رہے علامہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، عشرہ مبشرہ، دیگر اصحاب کی فضیلت بیان کرنا یہ آپ کے سٹیج سے بھی ہونا چاہیے، اور کہیں کوئی بھی شخص یہ محسوس نہ کرے کہ اگر ہم نے ان کی فضیلت بیان کر دی تو مولا علی کی فضیلت کم ہو گئی، یا مولا علی کی فضیلت بیان کر دی تو حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کم ہو گئی. ارے بھائی یہ فضیلت ہم نے دی کوئی نہیں ہے، یہ فضیلت اللہ نے دی ہے. بے شک بے شک. یہ فضیلت مصطفیٰ نے دی ہے، شریعت مطہرہ نے دی ہے. تو قطع کلامی معاف میں اس سے اگلا محبت کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. علامہ صاحب نے حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ یہ ہمارے ہاں آئیں اور مجالس پڑھیں آ کر. میں اس سے اگلی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام میں یکم محرم کو یہ ہمارے ہاں آ کے مساجد میں حضرت عمر کی شان بیان کریں، اور 10 محرم کو ہم ان کے ہاں جا کر شان حسین بیان کریں. ماشاءاللہ یہ بڑا یہ خوبصورت. اور میں تو بغیر شرط کے کرنے کو تیار ہوں اپنے سٹیج سے. 1 محرم سے شروع ہوتا ہوں 10 محرم تک، کیونکہ عمر بھی ہمارے، حسین بھی ہمارے، علی بھی ہمارے، ابو بکر بھی ہمارے. اسی بات پہ ہمارے ساتھ اسد ایوب بھائی بھی موجود ہیں، اور ایوب بھائی بھی ہمارے، ایک نظرانہ بھی اسد ایوب بھائی بھی ہمارے ہیں. تو اسد ایوب بھائی بھی ہمارے نظرانہ عقیدت جو ہے وہ پیش کرنا چاہیں گے. اسد علی علی ہوگا آج بس ہمارے پاس، آج جو علی علی ہوگا. علی علی. آپ سب کو السلام علیکم. بہت ہی خوبصورت. 2 باتیں میں عرض کروں گا. ایک یہ کہ آپ نے پوچھا خوارج ہیں یا نہیں. خوارج نئے نام سے ہیں جن کو آج کل عبادہ کہتے ہیں، عبادہ. اور یہ جو سلطنت عمان ہیں یہ اس وقت خارجی سسٹم پر ہے. زنجبار اور عمان ایک ملک ہے جس کا کیپٹل مسقط ہے، اور ایک عمان ہے، AAAMAN، عمان جو جارڈان کا کیپٹل ہے. دونوں ایک جیسے لکھتے ہیں، تو عمان اور عمان دونوں میں فرق ہے. اور اسی طریقے ان کے نقش قدم پہ چلنے والے دنیا میں جدید انداز میں جو ہیں وہ دوائش کہہ لیں. یہ کچھ چیزیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بہت تکلیفیں پہنچائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی بات کی. حضرت علی اور دیگر کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں بھی کی. ان الحکم الا للہ کا نعرہ بھی اس طرح کا تھا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، انہوں نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل. یہ ان کا ان الحکم الا للہ تو قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ حق کہہ کر غلط مراد لیتے ہیں. اور پھر ان کی جنگیں بھی ہوئی. حضرت علی نے ان کو سب کو تحقیق بھی کیا. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت جو ہم نعرے لگاتے ہیں نا کہ میں عمر کہوں عمر میرا ہے، آپ نعرہ لگاتے ہیں میں علی کہوں علی میرا ہے. قرآن نے کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانیت اور یہودیت سے پہلے گزرے ہیں. وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو حنیف مسلم تھے، وہ سیدھے سادے مسلمان تھے. ایسے ہی میں کہوں گا کہ ما کان علی، ما کان عمر، ما کان ابو بکر دیوبندیا ولا بریلویا ولا شیعیا ولا سنیا ولکن کان حنیفا مسلما. یہ سب کے سب یہ جو ہم نے بعد میں اپنے جو ہے نا خانے بنائے ہوئے، ان کو اپنے خانوں میں نہ لائیں، ہم ان کے خانوں میں چلے جائیں. ہم کیا بات ہے ابو محمد صاحب، بڑی خوبصورت بات فرما دی ہے کہ ہم وہاں چلے جائیں بنسبت یہ کہ ان کو اپنے خانے میں لانے کی کوشش کریں. اہل بیت اطہار کی محبت میں چند اشعار سنانا چاہتا ہوں. اچھا جی، بسم اللہ بسم اللہ. علامہ صاحب ایک تو علامت توجہ رکھیے، اور اشعار پڑھتے ہی ہم بریک پہ چلے جائیں گے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم مولا علی کی بات کریں تو لوگ بول دیتے ہیں اختلاف ہو جاتا ہے اور شرک ہو جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے. یہ الگ الگ اسکول آف تھاٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم میں سے کسی کے نزدیک بھی مولا علی کا ذکر خیر کرنے سے
شرک نہیں ہوتا، اور ہم کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے سے شرک نہیں ہوتا، بلکہ میرے امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے تو فیصلہ کر دیا کہ ایسا کوئی مذہب ہو جس میں تعظیم نبی کو یا تعظیم علی کو شرک کہا جائے، جبکہ مسلمان، پورے عالم کے مسلمان، کوئی مولا علی کو خدا نہیں کہتا، ایسا ہی ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہتا، کوئی شرک نہیں کرتا، عزت کرتے ہیں، اور عزت تو ایسی کریں گے کہ ہماری نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی تو ان کی عزت و توقیر و اکرام اور توصیف و ثنا ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ خدا نہیں کہیں گے لیکن خدا سے جدا نہیں کہیں گے، تو میرے امام نے کہا خدا سے جدا کا مطلب یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم نبی یا تعظیم علی یا تعظیم علی، ایسے برے مذہب پر لعنت کیجئے۔ یہ تو ہمارا مشترکہ موقف ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔ تو دنیا بھر میں جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، چاہے وہ اپنے نام کو کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے منسوب کرتا ہے، وہ سب مولا علی کا ذکر اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں، اپنی زبانوں میں، اپنے سروں پر سجا کے ایمان مکمل نہیں ہوتا، جو نہیں کریں گے تو وہ پھر وہی دو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا، ہاں تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، کسی لائق ہی نہیں ہے، کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدحہ گوئے مصطفیٰ ہے مدحہ خان اہل بیت، مدحہ گوئے مصطفیٰ ہے مدحہ خان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ہے ظاہر شان اہل بیت مصطفیٰ۔ اور ایک تو بڑی زبردست بات، بڑی توجہ کی بات جو امام زمن نے فرمائی، ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ یہ گھرانہ مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور فرمایا میرے امام نے اسی کو کنٹینیو کریں گے، بھلے آپ وقفے میں چلے جائیں تو یہ میں آپ کریں، آپ کنٹینیو کریں، سبحان اللہ، مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں سبحان اللہ۔ شان اہل بیت پر کسے مزہ نہیں آئے؟ اور رمز کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، حسن و عشق، رمز کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ جو آپ نے پوچھا تھا نا قرآن کا پریکٹیکل، میں کہہ رہا تھا کہ پریکٹیکل امام حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا ہے، اور اللہ نے اعلان بھی کیا کہ نماز تو یزید کے لشکر میں بھی ہے، نماز امام پاک کے لشکر میں بھی ہے، لیکن صبر یزید کے لشکر میں نہیں تھا، صبر امام پاک کے لشکر میں تھا۔ تو ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہاں، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے، جو بھی مولا علی کی شان میں توہین کرے گا، جو بھی اہل بیت اطہار کی شان میں توہین کرے گا، وہ مسلمان کہلانے کا حق بھی نہیں ہے، ہے ہی نہیں تو کہلائے گا کیسے؟ انسان کہلانے کا حق بھی نہیں ہے۔ تو امام زمن فرماتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سبحان اللہ، ہاں ہم تو ایسے بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور تبھی تو آپ ہم کو سلوٹ کرتے ہیں کہ آپ اتنی فضیلتیں بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں جی جناب، فضائل پہ ہی بات کی جائے تو میں نے جیسے کہ شروع میں ہی فرمایا تھا، گزارش کی تھی آپ لوگوں سے اور آپ لوگوں نے فرمایا بھی تھا کہ صحیح ہے نا جی، حضرت کچھ وقفے کی اجازت، آپ کو اشعار سنائیں۔ ابھی ہمیں ٹائم مل گیا ہے، اچھا ابھی ٹائم مل گیا ہے، علامہ صاحب علامہ صاحب ایک شعر لے لیں، اس شعر کے اوپر تو علی کی کرتا ہے ہم سری،
یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تیری بندگی بھی فضول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہاں، بہرحال آپ لوگ سب حضرت علی کے فضائل پیش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جیسا کہ کہا کہ بھئی آپ لوگ ایک دوسرے کے یہاں جائیں اور ذکر کریں، تو ایسا ہوتا رہا ہے اور ہوا ہے، اور خصوصاً ہمارے تمام مجلسوں میں اور محفلوں میں جو بھی فضائل مولا علی کے یا امام حسن علیہ السلام کے یا امام حسین علیہ السلام کے یا حضرت فاطمہ زہرا کے بیان ہو رہے ہیں، وہ سب سنی کتابوں سے تو ہیں، وہی راوی ہیں، وہی امام بخاری ہیں، وہی امام مسلم ہیں، اور روایت کرنے والے وہی حضرت عمر ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عائشہ ہیں۔ تو اب ذکر تو دیکھیے ان کا جو ہے، ایسے تو آپ ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں یہ باتیں نہیں ہیں کہ سارے خطیب جو بھی گزرے ہیں ہمارے یہاں وہ سب کے نام لے کر، اور اب کل ہی جیسے کہ ذکر ہوا تھا کہ بھئی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو حضرت ابو بکر سے روایت ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، تو یہ چیزیں تو ہم لوگ بیان کرتے رہیں۔ تو اب اسی کو مولانا کہہ رہے تھے کہ آئیں اور ذکر کریں، تو اسی طرح ان کا ذکر ہو سکتا ہے اور اتحاد ہو سکتا ہے۔ رہ گیا یہ کہ شیعہ مسلک میں ایک طے شدہ بات یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور ان کی کتابوں میں ان کے علماء نے، کہ اہل بیت پر وہ کسی کو فوقیت نہیں دیتے۔ یہ برملا کہتے ہیں، وہ ہر جگہ کہتے ہیں، اسٹیج پہ کہتے ہیں، مجلس میں کہتے ہیں۔ اب چونکہ اتنے فضائل ان ہستیوں کے ہیں اور خود مولا کائنات کے، کہ جبکہ فضائل صحابہ میں سلمان فارسی، ابو ذر، مقداد، عمار، عبداللہ ابن مسعود، جابر بن عبداللہ انصاری، اتنے فضائل ہیں ان کے، باری نہیں آتی۔ بھئی مولا علی کے فضائل ختم ہوں تو پھر کہیں جا کے صحابہ کے شروع ہوں۔ تو ہمارے ہاں تو مجلس اس پہ ختم ہو جاتی ہے کہ اپنی محفل کو زینت دو ذکر علی سے، رسول اللہ نے فرمایا۔ اب چونکہ شروع سے بچے کی ہمارے ہاں شیعوں کی یہ عادت ہے کہ مولا علی کے ذکر سے دلچسپی ہے۔ آپ یقین کریں اگر کہیں ذرا سے ہٹ کے کوئی فلسفے پہ، منطق پہ آ جائے، سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سنتے ہی نہیں۔ مجمع بیٹھتا ہے ذکر علی پر، ذکر فاطمہ پر، ذکر حسن، ذکر حسین پر۔ یہ ہمارے پورے کروڑوں شیعہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ بس وہ بیٹھیں گے جم کے تو ذکر علی سننے بیٹھیں گے۔ چونکہ میں روزانہ تقریر کر رہا ہوں شہادت علی کی، مجمع ٹوٹا پڑا ہوا ہے، کرونا میں بھی سڑک پہ اجتماع ہے خواتین کا مجمع، بچے جب کہ اندر نہیں آ سکتے، بچے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اندر نہیں آ رہے ہیں۔ وہ کیوں آ رہے ہیں؟ ذکر علی سننے آ رہے ہیں۔ اس میں بہت مجبوری ہے کہ ہم کسی کا ذکر نہیں کر سکتے، سنے گا نہیں کوئی۔ اچھا اب آپ دیکھ لیجئے کہ علامہ صاحب اس کے لیے معاف کیجئے گا، مجھے بریک لینا ہے کیونکہ لیکن شاید اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کروڑوں لوگوں کے دلوں میں پھر یہ والی محبت بھی ڈالنا ہے، جس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم بریک کے بعد بات کریں گے۔ بریک لے لیتے ہیں افطار کے بعد، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اسی جانب آپ آ رہے تھے اذان کے بعد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان میں بول کی افطار ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے اور یہاں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے پروڈیوسر سلمان بھائی کا، ہمارے وی پی ہیں شاہزیب رویلا صاحب، ان کا بھی، ان کی ماشاءاللہ سے بڑی محنت ہیں اس ٹرانسمیشن کے پیچھے. کبھی کبھار افطاری میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے پانی وغیرہ میں، لیکن مل جاتا ہے الحمدللہ. اصل میں مولانا اور مفتی صاحب جب بڑی طویل گفتگو کرتے تھے اور ہمیں کوئک بریک پہ جانا پڑتا ہے تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ معذرت میں آپ سے نہیں مفتی صاحب سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ نہیں پہلے آپ انتظار میں تھے. تو جب ہم اتنی شارپ بریک لیتے ہیں نا تو وہ بچوں کا کیو ہوتا ہے ہماری بریک کے بعد، پھر یہ پورا سیٹ اپ لگتا ہے. تو اس کے لیے میں پیشگی معذرت آئندہ کے لیے آپ سے کر رہا ہوں، کبھی اگر ایسا ہو جائے تو. بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بیٹا، کیسا ہے سموسہ؟ نہیں بتانا؟ چلو نام بتا دو. نور. نور، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا پیارا نام ہے جی آپ کا نور. نور، آپ کا پہلا روزہ ہے آج؟ پھر سارے گئے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کی ایج کیا ہے؟ 8 سال. 8 سال میں ماشاءاللہ آپ نے سارے روزے رکھے ہیں. اس نے سارے روزے رکھے، اس لیے آواز بھی نہیں نکل رہی. آپ نے شربت نہیں پیا، آپ شربت پی لیجئے، اس کے بعد آپ کا گلا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. پی لیا؟ کچھ تیاری کر کے آئی ہیں ہمیں سنانے کے لیے، یا ابھی ہم ڈسٹرب نہ کریں، کھانے دیں؟ کچھ سنانا ہے؟ موڈ ہے کچھ؟ کیا سنائیں گی؟ کیا سنائیں گی؟ زور سے کہیے. حسبی ربی. حسبی ربی سنائیں گی. سنائیے. کرم 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 تیرے سجدے سے آقا، سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. سید نبی بجر گیا،
آقا سے اس نے یہ کہا گر ہوں نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سرت نبی بوجھل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہوں نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکڑ بولا لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم بیٹا, یہ مائک پکڑیے گا, نام بتائیے آپ کا, مائک اوپر کریں, مائک اوپر کریں. عریشہ واجد. عریشہ ہے, ویری گڈ. عریشہ مائک قریب کرو بیٹا. کون سا روزہ ہے آپ کا؟ پہلا ہے. ارے واہ ماشاءاللہ, آج روزہ کشائی ہوئی ہے آپ کی. ارے واہ 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 واہ. فرائیڈے کی وجہ سے فرائیڈے بڑا روزہ, اور 21 رمضان بھی ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے دو نسبتیں مل جاتی ہیں. اور کیسا گیا آپ کا روزہ آج کا پہلا؟ مائک تو اوپر کریں نا. ہاں اچھا گیا. بھوک تو نہیں لگی, پیاس بھی نہیں لگی, مما کو تنگ بھی نہیں کیا, پکا نا؟ اور کیا کھایا تھا سحری میں آپ نے؟ کیما پراٹھا. واو میرا فیوریٹ کیما پراٹھا. تو پھر آج کچھ تیاری کر کے آئی ہیں کچھ سنانے کی؟ کیا سنانا ہے؟ مائک اتنا دور رکھیں گی تو کیسے سنائیں گی؟ حالانکہ یہ افطار کا وقت ہے لیکن ہم آپ سے سحر کا وقت سنیں گے. ادھر آؤ, مائک قریب کریں. قریب کر لیتے ہیں, آ جاؤ, چلو آپ سناؤ. میں پکڑ لوں, آپ پی لیں آرام سے پانی. سوم کلیاں مسکراتی تھی ہوا ہے کیر مقدم کے ترابی گنگناتی تھی ابھی جبریل دے پی کے کعبے کے ممبر سے یہ اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شد ہر دوست را تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ارے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ لیجیے مائک آپ. محمد روحان. اچھا, آپ کتنی دیر سے کیا انتظار کر رہے تھے کہ کب میرے پاس آئیں گے, مجھے جلدی سے ڈسٹرب نہیں کریں؟ روزہ ووزہ لگ رہا تھا آج سارا دن؟ لگ رہا تھا. کیوں, گرمی بہت تھی نا آج؟ پانی وانی پیا تھا صبح؟ کیا نہیں, پانی نہیں پیا تھا صبح؟ کیوں, پانی تو پینا چاہیے تھا نا اچھا خاصا. ارے صبح سحری میں تو پانی پیا ہوگا نا, کتنا پیا تھا؟ 2 پانی. 2 گھٹ. تبھی تو آپ کو پیاس لگ رہی تھی. کم از کم 1 پورا گلاس تو پیا. اب کل ہے روزہ رکھنے کا ارادہ؟ کل بھی روزہ رکھنے کا ارادہ. تھوڑا سا پانی زیادہ پی جائے گا, اور ساتھ میں دہی کھائیے گا, اس سے پیاس نہیں لگتی. بالکل, یوگرٹ سے پیاس نہیں لگتی, تو وہ بھی کھائیے گا. آپ کچھ تیاری ویاری کر کے آئیں, کچھ سنا رہے ہیں آپ؟ ارے واہ ماشاءاللہ, کیا سنا رہے ہیں؟ حسبی ربی. آپ بھی چلیں سنائیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. نبی وہ چل گیا آقا سے, اس نے یہ کہا گر وہ نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فہیم صاحب کیا تحفے دے رہے ہیں؟ جی آج انہیں مل رہے ہیں اسلام آباد ٹی کی جانب سے تحائف ہیں, ڈور کی جانب سے تحائف ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس جامع سمر بھی ہے, اس کی جانب سے بھی اسلام آباد ٹی بھی ہے. ہاں اسلام آباد ٹی, یہ رہے ان کے گفٹ. KFC کے بارے میں تو بتا دیں پلیز. KFC سے آپ اگر آپ لوگ بھی ناظرین KFC خریدتے ہیں تو اس کی بکٹ سے 50 روپے جا رہے ہیں کووڈ-19 کا جو PM کا فنڈ ہے اس میں, اور یعنی مڑ کر پلٹ کر یہ نیکی واپس آئے گی ان لوگوں کے لیے جنہیں اس کی ضرورت ہے. تو ضرور KFC کی بکٹ بھی لیجئے گا, اور یہاں پر ہمارے بچے بھی KFC کھا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ پیزا پوائنٹ, اس کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ گرما گرم پیزا اپنے گھر پہ بھی جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں. آخری منٹس رہ گئے فہیم, تو میں چاہ رہی ہوں کہ اگر مولا علی کرم اللہ وجہ کی شان میں ہی ایک آخر میں دعا ہو جائے. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اگر علامہ صاحب ابھی کھا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, ہم نے کہا کہ اگر آپ دعا کروا دیں آج تو پہلے آپ کھا لیجئے. میں ذرا علامہ صاحب کی باتوں پہ 2 باتیں عرض کروں گا. افطار سے پہلے جو حضرت نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت
اور اہل تشیع سب کے ہاں متفق علیہم وہ صاحب فضیلت ہے جن کا کثیر المناقب اور کثیر الفضائل ہونا یہ اظہر من الشمس ہے. بے شک بے شک ماشاءاللہ. وہ تمام صحابہ میں فضائل کے لحاظ سے مناقب کے لحاظ سے سب پہ فوقیت لے گئے. وہ کثیر المناقب اور کثیر الفضائل ہے. لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی زیادہ محبت کرتا ہے یا ان کو فضیلت کسی اور صحابی پہ دیتا ہے اس وجہ سے ہم ان کو کوئی ان کے قدر نہیں لگتی ہے, کوئی ہاں ڈس گریڈ نہیں کرتے ہیں. وہ صحیح ہے اپنی جگہ پہ, فضائل میں جو ہے وہ فضیلت لے جا. یہ اور بات ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں بالاتفاق اگر مراتب ہیں تو ابو بکر خلفائے راشدین. ابو بکر عمر میں چاہ رہی ہوں کہ ایک حدیث میری نظر سے گزری ہے اس کو کریکشن کر دیجئے گا, مجھے پوری یاد نہیں ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ابو بکر صدیق یا عمر سے پہلے بتایا گیا تو میں قتل کچھ اس طرح کی بات مولا علی کی ہے. میں عرض کرتا ہوں میں عرض کرتا ہوں. ایک تو میں پہلے سب سے پہلے اس حدیث پر میں آتا ہوں. اس حدیث پر جی اچھا ایک شعر کا مجھے کہا گیا, اہل بیت پہ بات ہو رہی تو محبت میں, نہیں لائق ہر شخص مداحی اہل بیت. سبحان اللہ. نہیں لائق ہر شخص مداحی اہل بیت, اغیار پہ یہ کلام آ نہیں سکتا. منافق مر جائے گا نہ لے گا نام اہل بیت کا. منافق مر جائے گا نہ لے گا نام اہل بیت کا. واللہ یہ پاک نام ناپاک زبان پر آ نہیں سکتا. سبحان اللہ. اور میں ناپاک زبان پہ آ نہیں سکتا. اور میں ایک حدیث کا یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا, انا دار الحکمہ علی بابوہا, علی اس کا دروازہ ہے, یا انا دار العلم علی بابوہا. میں اس حدیث کو پورا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اہل سنت میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے, اس کے 3 ہم تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں. انا دار الحکمہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا دار الحکمہ ابی بکر اساسوہا عمر جیداروہا عثمان سقفوہا علی بابوہا. میں خیر کثیر کا گھر ہوں, حکمت کا گھر ہوں. ابو بکر اس کی بنیاد ہے, عمر اس کی دیواریں ہیں, عثمان اس کا چھت ہے, علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. ایک تو یہ. دوسرا جو بہن نے اشارہ کیا میں اس طرف آنا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو مجھے فضیلت دے گا ابو بکر عمر پر, فرمایا میں اسے خود کوڑے ماروں گا. یس یہی تھی. مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ آج کے دن کی فضیلت سے آپ جو ہے دعا فرمائیے, اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم اختتام پر جائیں گے. ناظرین مفتی صاحب کو مائک دے دیتے ہیں. نہیں مجھے پتا ہے, میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں جی, علماء کرام کے پاس تو ہم بیٹھے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. الہ العالمین, رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں کا صدقہ, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات پر انوار کا صدقہ, تمامی اہل بیت اطہار اور اصحاب کا صدقہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. امت مسلمہ کی ساری بیماریاں دور فرما, امت مسلمہ کی ساری پریشانیاں دور فرما, امت مسلمہ کے سارے غم دور فرما. امت مسلمہ جہاں جہاں کفار سے برسر پیکار ہے, کشمیر میں, فلسطین میں, برما میں, شام میں, یمن میں, جہاں جہاں کفار نے مسلمانوں کے ملکوں میں جنگیں پیدا کی ہوئی ہیں, مولا مسلمانوں کو امن اور سکون عطا فرما, مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما. انڈیا میں جو مظالم ہو رہے ہیں مولا ان کا خاتمہ فرما. الہ العالمین, ذکر اصحاب, ذکر اہل بیت کرنے والوں کا بول بالا فرما. الہ العالمین, جو مولا علی سے پیار کرتے ہیں مولا تو بھی ان سے پیار فرما. یا رب العالمین, ہم سب کو وہ تمام فضیلتیں عطا فرما جو تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے مولا علی سے پیار کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمائی ہیں. یا اللہ گواہ ہو جا, ہم بھی تیرے پیاروں سے پیار کرنے والے ہیں. تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اصحاب
اہل بیت اطہار سب ہی کو اپنا محبوب بناتے ہیں. الہی تو بھی ہمیں اپنا محبوب بنا. الہ العالمین ہم سب کی ان کاوشوں کوششوں کو قبول فرما. یا اللہ کبھی بھی ہماری زبان سے کوئی بے ادبی کا کلمہ سرزد نہ ہو, کوئی گستاخی کا کلمہ سرزد نہ ہو. یا رب العالمین ہمیں ہمیشہ بادب فرما, محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے, مجھ سے بھی کبھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. آمین یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. رمضان 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 ہے وہ